ماہ رمضان میں تفسیر میں ہم رکے تھے سورہ یوسف آیت نمبر 57 پہ 57، اور آج آغاز کر رہے ہیں آیت نمبر 58 سے 58 سے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَاءَ إِخْوَةُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ۔ اس سے پہلے ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ یوسف علیہ السلام سے عزیز مصر کی وائف نے گناہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یوسف علیہ السلام اس کی باتوں میں نہیں آئے۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس گناہ سے محفوظ رکھا، اور پھر دوبارہ سے اعلان کیا عزیز مصر کی بیوی نے کہ میں اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کروں گی اور یہ میری بات مانے گا ورنہ جیل میں جائے گا۔ بلکہ قرآن کریم کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ دیگر کئی عورتیں بھی اس جرم کا حصہ بنی، یعنی کہ خواہش رکھی یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلط تعلق قائم کرنے کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے جب اس کی الفاظ سنے کہ یا تو یہ میری خواہش پوری کرے گا یا جیل میں جائے گا، تو انہوں نے کہا اے اللہ، جیل میں جانا بہتر ہے اس گناہ سے جس کی یہ خواہش رکھتی ہیں۔ اے اللہ مجھے بچا لے، تو ہی مجھے بچا سکے گا۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ جیل میں ایک عرصہ رہے، اور جیل میں انہیں دو آدمی ملے جو بادشاہ کی خدمت کرنے والے تھے۔ بادشاہ نے ان سے کہا تھا کہ جب ان میں سے ایک سے کہا تھا کہ جب تم جیل سے باہر جاؤ گے، بادشاہ کے پاس تمہیں دوبارہ جانے کا موقع ملے گا تو میرا تذکرہ وہاں پہ کرنا۔ اس آدمی کو نجات ملی، رہائی ملی، لیکن اس نے بادشاہ کے سامنے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ نہیں کیا کہ ایک اللہ کا بندہ بلا وجہ جیل میں اتنے سالوں سے ہے۔ پھر بادشاہ کو خواب آیا، تو بادشاہ نے خواب کی تعبیر پوچھی تو تعبیر بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو اس آدمی کو یاد آیا کہ جیل میں یوسف علیہ السلام نے ہمارے خوابوں کی تعبیر ہمیں بتائی تھی۔ چنانچہ وہ جیل میں یوسف علیہ السلام سے ملا اور کہا کہ بادشاہ کو یہ خواب آیا ہے تو آپ اس کی تعبیر بتائیں۔ تو اس کی خواب کی تعبیر کیا تھی؟ یوسف علیہ السلام نے جیسا کہ بتایا آیت نمبر 47 میں 47 میں کہ 7 سال خوب زمین اپنی فصل اگائے گی، تو تم لوگ کیا کرنا کہ جب فصل کاٹو گے تو دانے بالیوں میں رہنے دینا، باہر نہ نکالنا، سوائے اتنے دانوں کے جتنے دانوں کی تمہیں ضرورت ہوگی۔ فائدہ یہ ہوگا کہ یہ غلہ کیا رہے گا؟ محفوظ رہے گا۔ اور فرمایا کہ اس خواب سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بعد 7 سال قحط سالی کے ہوں گے، اور ان 7 سالوں میں وہ سارا غلہ ختم ہو جائے گا جو تم لوگوں نے پہلے جمع کیا ہوگا، سوائے اس تھوڑے سے غلے کے جو تم محفوظ رکھو گے وہ باقی رہے گا، باقی سارا ختم ہو جائے گا، اور جو باقی رہے گا وہ بیج کے لیے رہے گا تاکہ دوبارہ فصل اگائی جا سکے۔ یوسف علیہ السلام نے آیت نمبر 49 میں کہا تھا 49 میں کہ اس کے بعد ایک ایسا سال آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، اور یعنی کہ زمین خوب اپنی فصل کو اگائے گی۔ جب بادشاہ کو پتا چلا خواب کی اس تعبیر کا، تو بادشاہ نے کہا اس آدمی کو میرے پاس لایا جائے، اتنا عظیم آدمی، اتنا صاحب علم، جو خواب کی تعبیر بھی بتا رہا ہے اور ان مشکلات سے نمٹنے کا طریقہ بھی بتا رہا ہے، اس کو میرے پاس لایا جائے۔ تو اب قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں پہنچا تو انہوں نے کہا اپنے مالک کے پاس واپس جاؤ، میں ایسے جیل سے باہر نکلنے والا نہیں ہوں۔ پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ ان عورتوں کے معاملے میں قصور کس کا تھا جن عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ تو بادشاہ نے پھر ان عورتوں کو بلایا، تو ان عورتوں نے وعدے کر دیا کہ یوسف علیہ السلام میں کوئی برائی نہیں تھی، اور عزیز مصر کی بیوی بھی مان گئی کہ جرم میرا تھا، ان کا نہیں تھا۔ چنانچہ اب یوسف علیہ السلام بادشاہ کے پاس آئے، اور بادشاہ نے اعلان کیا کہ یوسف علیہ السلام آئندہ میرے ساتھ رہیں گے اور میں ان سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اگر آپ مجھے اقتدار دے رہے ہیں تو پھر میں یہ بتاتا ہوں کہ مجھے کون سا شعبہ دیں، آپ مجھے وزیر خزانہ بنا دیں،
خزانے کے معاملات، مالی معاملات میرے حوالے کر دیں، میں اس معاملے میں بہتر تدبیر کر سکوں گا. اور یہی مشکل صورتحال تھی آئندہ سالوں میں. چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ قوت ملی، عزت ملی، اقتدار ملا. اب جو آج ہم پڑھنے لگے ہیں اس میں تذکرہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے مصر میں آنے کا. وہ کیوں آئے ہیں؟ خواب میں کیا بتایا گیا تھا؟ 7 سال خوشحالی کے ہوں گے اور 7 سال کیسالی کے ہوں گے. تو صورتحال سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ خوشحالی کے 7 سال جب ختم ہو گئے تو اب کہسالی شروع ہو گئی. اب مصر کی حکومت نے تو مستقبل کے حالات کی تدبیر کر رکھی تھی، لیکن تدبیر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غلہ وافر مقدار میں تھا. اور کہسالی نے صرف مصر کو نہیں بلکہ دائیں بائیں دیگر علاقوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا. اس کی لپیٹ میں یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، یعقوب علیہ السلام کا گھرانہ آیا. اب دائیں بائیں یہ بات مشہور ہو گئی کہ مصر کی حکومت کی طرف سے غلہ مل رہا ہے، لیکن وافر مقدار میں نہیں. ایک آدمی کو غلہ ملے گا 1 اونٹ کے بوجھ کے برابر. جتنا 1 اونٹ کے اوپر غلہ آ سکتا ہے اتنا غلہ ملے گا ایک آدمی کو، اور وہ بھی فری میں نہیں، قیمت دینا پڑے گی، مال دینا پڑے گا، لیکن چلے مل تو جائے گا نا. اس لیے وافر مقدار میں نہیں ملے گا، قیمت ہونے کے باوجود وافر مقدار میں نہیں ملے گا. ایک آدمی کو 1 اونٹ کے برابر غلہ ملے گا اور قیمت بھی ادا کرنا ہوگی. تو یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے. چونکہ غلہ ہر آدمی کو الگ الگ سے مل رہا تھا، یہ ممکن نہیں تھا کہ ایک آدمی جائے اور کہے کہ میرے اتنے بھائی ہیں سب کے لیے غلہ ہمیں دے دیا جائے. نہیں، ہر آدمی نے خود آنا ہے اور اس کو 1 اونٹ کے برابر ملے گا. اس لیے یوسف علیہ السلام کے سبھی بھائی آئے، سوائے کس کے؟ سوائے اس بھائی کے جو یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، جس کا نام کئی اہل تفسیر نے بنیامین ذکر کیا ہے، اگرچہ ہمارے پاس اس نام کی کوئی واضح دلیل نہیں ہے. بہرحال وہ یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا، ان کے باپ کی طرف سے بھی ماں کی طرف سے بھی. اور یہ دیگر بھائی یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، باپ کی طرف سے ماں کی طرف سے نہیں. اب دیکھیے، وجاء اور آئے، اخوۃ یوسف، یوسف کے بھائی. اخوہ جمع ہے کس کی؟ اخن کی. اخن ایک بھائی، اخوہ کئی بھائی. اور آئے یوسف کے بھائی، فدخلوا تو وہ داخل ہوئے، علیہ اس پہ، کس پہ؟ یوسف علیہ السلام پہ. فعرفہم، یہ 3 الفاظ ہیں. فا تو، عرفہ اس نے پہچان لیا، کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے. ہم ان کو، کن کو؟ بھائیوں کو. وہم لہو منکرون، جب کہ وہ حالیہ، جب کہ وہ کون؟ وہ بھائی، لہو اس کو، منکرون پہچاننے والے نہ تھے. وہ بھائی اس کو پہچاننے والے نہ تھے. اس آیت کی تفسیر کیا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے یہ بھائی غلہ لینے کی خاطر مصر پہنچ چکے ہیں. ملاقات ہوئی ان کی یوسف علیہ السلام سے، تو یوسف علیہ السلام نے ان کو دیکھتے ہی پہچان لیا. یہ ذہانت ہے یوسف علیہ السلام کی. وہم لہو منکرون، جب کہ وہ یوسف علیہ السلام کو آخری وقت تک پہچان نہیں سکے. اچھا، یہ دعویٰ میں نے کیسے کر دیا کہ آخری وقت تک نہیں پہچان سکے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا ہے ہم لہو منکرون، جملہ اسمیہ. اور جملہ اسمیہ میں کیا ہوتا ہے؟ دوام، ثبوت، یعنی کہ صورتحال برقرار رہی، قائم رہی، آخری وقت تک وہ یوسف علیہ السلام کو پہچان نہ سکے. کیوں نہیں پہچان سکے؟ ایک تو اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو دیکھے ہوئے ایک عرصہ ہو گیا تھا. جب دیکھا تھا تب وہ چھوٹے تھے، اب ظاہر ہے کہ ان کی شکل و صورت اور ہو چکی ہوگی. دوسرے نمبر پہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی زندہ ہے، اور زندہ کیا ہے بلکہ اقتدار میں آ چکا ہے، حکومت میں آ چکا ہے. وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے.